السلام علیکم خواتین و حضرات، میں اسرار احمد کسانہ۔ انتخابات ہو گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہوئے ہیں۔ اور سنا تھا ننگی جارحیت تو ہوا کرتی تھی، لیکن ننگی دھاندلی جو ہے وہ اس طرح ہوتے ہوئے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ 8 فروری جو انتخابات تھے اس سے بھی بڑھ کے ہو گئی ہے، تو اس کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں۔ لیکن اسی حوالے سے ایک ذرا تھوڑی سی آپ کو ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم 9 ساتھی تھے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے امیر ہوں گے، یعنی جو لیڈرز ہوں گے، جو شخص ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ اس سے میرا کوئی تعلق ہے، اور اسے میرے پاس حوض کوثر پر آنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور جو شخص ان کے جھوٹ میں ان کی مدد کرے گا، تصدیق کرے گا ان کی، اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ نہ دے، وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی جو ان عمراء کا یا ان لیڈرز کے ساتھ نہیں چلے گا اور ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے اور میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، اور وہ لازماً میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں یہ کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی۔ تو یہ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ اس کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ جو دھاندلی ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو اس کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کے ساتھ ذرا ہمارے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کیسے نمٹ رہی ہے، کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیا اسٹریٹجک ایشوز ہیں، ان کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں۔ اور آج کافی دنوں کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پی ایم اے کے جو پہلے پی ایم اے کے ممبر ہیں۔ ابھی تک ماشاءاللہ وہ زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں، بریگیڈیئر محمود صاحب۔ اب آپ کافی دنوں سے مجھے کہہ رہے تھے کہ جی وہ کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے، تو ہیئر کمز بریگیڈیئر محمود صاحب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر محمود صاحب جی۔ جی وعلیکم السلام جی. آئی ایم سوری جی, میں آئی واز سک اور اب میں ہاں، بہتر ہوں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اچھی طرح بس جی, صحت میں رکھے، اور آپ کی جو سروسز ہیں وہ اس ملک کو ہمیشہ دستیاب رہیں۔ سب مہربانی سے جی. یہ بات تو یہ ہے۔ اچھا بریگیڈ صاحب، سب سے پہلے ذرا یہی شروع کر لیتے ہیں کہ جو الیکشن کے رزلٹس آئے ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طریقے سے صورتحال بن رہی ہے، جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں، ہم نے دیکھا ہے کہ ٹوٹلی ٹرانسفارم ہو گئی ہے ہماری آؤٹ لک، اور ہمارا جو ایک بڑا ہی عجیب قسم کا جو حالات ہیں پاکستان کے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، تو ان میں رہتے ہوئے اور ان کی تمام سامنے سچویشن کو دیکھتے ہوئے ان الیکشنز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ تو بڑی بھیانک قسم کی دھاندلی کے بعد جو ریزلٹس کو مینج کیا گیا ہے۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ اسرار صاحب الیکشن پہ اوپر بھی بات کرتے ہیں، پر اس سے پہلے جو میں مین چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے 3 مہینے تک جو میں بیمار رہا اور میں جو ملک کے حالات تھے اس کے اوپر بھی میری کوئی اتنی نظر نہیں تھی، بٹ اب ٹھیک، جب کہ میں بہتر ہوا ہوں اور میں نے جو اس ملک کے پچھلے 3 مہینے کے جو حالات دیکھے ہیں جس سے یہ ملک گزر گیا ہے، تو ہم تو بد سے بدتر جو ہیں وہ ہو گئے. بے اور شک، مجھے تو اس میں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا خیال تھا کہ اس ملک کا جو ہے ایک حل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، اور ہمیں امید تھی کہ جب الیکشن جو تھے وہ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیے، تاریخ جو تھی وہ مقرر ہو گئی، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ابھی جب نئی الیکشن ہو جائیں گے اس سے حالات جو ہے وہ سنبھل جائیں گے. مگر بجائے اس کے کہ حالات سنبھل جائیں، میری تو نظر میں ابھی تو اتنے ڈیٹیریٹ کر گئے ہیں، اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ مجھے تو ابھی کوئی روشنی کہیں نظر نہیں آتی. اور اس الیکشن کی جو ہے جو جس طریقے سے ریگنگ کی گئی ہے وہ بھی کوئی مثال نہیں اس کی ملتی. یعنی کہ یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے کہ فارم 45 میں جو لوگ جیتا ہے اس کے ووٹ لکھے ہوئے ہیں، اور جو ہارا ہے اس کے بھی ووٹ لکھے ہوئے ہیں. بٹ اس فارم 45 کو نظر انداز کر کے انہوں نے جو فارم 47 کمپائل کی ہے اس میں ٹوٹلی نئے ریزلٹس انہوں نے ڈال دیے. اس سے زیادہ بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے ریگنگ الیکشن میں؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا. اور جو زیادہ مجھے افسوس ہے اس چیز کا کہ یہ صرف الیکشن کمیشن کی طرف سے دھاندلی نہیں ہوئی،
یہ ایک کمبائنڈ ٹیم ایفرٹ ہے جس میں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا رول سب سے زیادہ ہے. اس کے ساتھ جوڈیشری کا بھی رول ہے کہ جس طرح سے جوڈیشری نے یہ جو الاؤ کیا کہ جو سرکاری نوکر ہیں ان کو پریزائڈنگ آفیسر اور ان کو جو ہے ریٹرننگ آفیسرز بنا کے ان کو سامنے لایا گیا تاکہ ان کے تھرو بڑی آسانی سے جو ہے وہ الیکشن کی جائے، اور اس کی مثال انہوں نے دے دی ہے. اور اس کے ساتھ جو اپنے چیف الیکشن کمشنر اور جوڈیشری کی جو بیک پہ جو ہے وہ بھی سپورٹ ہے، جو ہماری اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ انہوں نے بھی اس سارے پروسیس کو جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا. تو ابھی ان حالات کے بعد مجھے تو ابھی کچھ ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ جس سے اس ملک کا جو ہے کوئی حالات جو ہیں وہ سمجھ لیکن جائیں. یہ برگیر صاحب، اس میں یہ آپ کو کیا نظر کیا آتا ہے؟ کیا یہ جو الیکشن رگ کیے جاتے ہیں یا اس طرح کیے گئے ہیں اور ڈیلیبریٹلی کیے جا رہے ہیں، اور اس دفعہ تو انہوں نے سوچا کہ جناب پچھلی دفعہ تو انہوں نے فارم 47 کی اوپر بات کی تھی، اس دفعہ انہوں نے پہلے سے ہی فارم 45 کے اوپر سگنیچر سب کے لے لیے ہوئے تھے، اس لیے جو بھی چاہا انہوں نے اس پہ لکھ دیا. اور مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ہارنے والے ہیں ان کو اتنے بھی ووٹ دینے کی کیا ضرورت تھی، سارے کے سارے ہی ان کے پلے میں ڈال دیتے. لیکن اس میں جو کوشچن اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے موٹیوز کیا ہیں، کیا اس کے پیچھے ڈیزائن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جس طرح آپ نے فرمایا کہ جوڈیشری بھی اس میں خاموش ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ساتھ بیک کر رہی ہے. پنجاب کی جو پولیس ہے اس کو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں ابھی انہوں نے حال ہی میں جوتے پڑے ہیں ان کو، اور آج پھر وہ آگے آگے بڑھ کے جناب انہوں نے یہ سارا کچھ کروایا ہے. ہمارے انسٹیٹیوشنز کا بھی لگتا ہے کہ بیڑا ہی گرک ہو چکا ہوا ہے. اس کے پیچھے ڈیزائن آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اسرار صاحب، ڈیزائن تو اس میں کافی پرانا جو ہے وہ سیٹ کیا گیا ہے. آپ پچھلے کئی مہینوں کے حالات جو دیکھیں کہ جب پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز توڑی گئیں، اس کے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرائے گئے. جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر آیا وہ پوری طرح عیاں ہو گیا وہ کس کا بندہ ہے، یعنی کہ ایک ایسا آدمی جو کہ ٹوٹلی بائسڈ ہے، who has got his links with the political party. اس کو جو ہے چیف منسٹر بنا دیا. اب اس کو چیف منسٹر سے جب وہ فارغ ہوا تو اس کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے سیٹ کی گئی ہیں اور اسی پلان کے اندر جو ہے یہ معاملہ چل رہا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اوپر مجھے ایک ناصر ملک ہیں، ان کے چند اشعار جو ہیں وہ یاد آتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہی پرانا طریقہ آزمایا گیا، دیے بجھا کے نیا بادشاہ سنایا گیا، جسے عوام نے چاہا وہ دیس کا مجرم جو مسترد ہوا وہ تخت پہ بٹھایا گیا. مجھے یہ حکم ہوا کہ اس پہ ناز کروں کہ میرے خون سے میرا آشیاں سجایا گیا. ہمارے ساتھ کوئی کب تلک سفر کرتا، ہم ایسے لوگ ہیں جنہیں الٹے رخ بہایا گیا. ہمارے شہر میں کچھ لوگ تو بول پڑے ہیں، کسی کو مارا گیا کوئی اٹھایا گیا. اب امیجن کریں جی، اس سے زیادہ جو ہے جی. لیکن برگیٹ صاحب اس میں ایک چیز مجھے بتائیں گے، یہ تو چھوٹا سا چلیں آپ نے ہم آج اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن جس طرح ڈیزائن کی بات ہو رہی ہے کیا اس میں آپ کو کچھ اسٹریٹجک ڈیزائنز بھی لگ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. اچھا، ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں اسرائیل کا اور ایران کا معاملہ بھی چل رہا تھا. پھر ہم ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے حوالے سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کافی سرد مہری کا شکار ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گوادر میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کو ایک نو ویزا، ایک قسم کا جو فری انٹری کی ٹائپ کا ایک بیس ہوتا ہے وہ دیا جائے گا. ایکچولی وہ دیا جائے گا امریکنز کو، لیکن نام ہوگا سعودی عربیہ کا. اچھا، اب اگر اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو امریکہ جو ہے مانیٹر کرے گا اس جگہ سے ایران کو بھی اور چائنا کو بھی.
تو اس کو ایران کیسے لے گا، اس کو چائنا کیسے لے گا؟ اور پچھلے دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دفعہ سعودی حکومت کے جو اہلکار ہیں وہ کافی دورے کر رہے ہیں آج کل پاکستان کے، خاص طور پہ ڈیفینس آفیشلز جو ہیں. تو کیا ان چیزوں کا لنک آپس میں آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ لنک تو جی بڑا عیاں ہے کہ وہ تو خیر میں نے پہلے بھی کئی پروگرام میں اس کا ذکر کیا ہے کہ امریکہ نے اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے ایک کلیئر پالیسی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، جس میں کہ انڈیا جو ہے وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. انڈیا کو وہ ہیجمونک کنٹرول دینا چاہتے ہیں اس ایریا کا، ان کو وہ اس ایریا کا پولیس مین بنانا چاہتے ہیں جیسے اسرائیل ہے مڈل ایسٹ. اور کیا نام ہے، اس کے علاوہ وہ پاکستان کو اتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے سامنے کوئی بات نہ کر سکے. پاکستان ان کے جو بھی فیصلے ہیں وہ ان کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائے. ہمیں اکنومیکلی بھی انہوں نے آئی ایم ایف کے اندر جکڑ کے رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے یہ الیکشن کے واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر میں بڑے غور سے سنتا رہا ہوں. جو امریکن وائٹ ہاؤس کا جو اسپوکس مین ہے ملر، آئی تھنک اس کا نام ہے، اور وہ میتھیو ملر، بار بار جو ہے جی میتھیو وہ ملر، بار بار ملر نام ہے نا جی اس کا، ہاں جی ہاں جی، وہ بار بار اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ جی یہ ہمیں اس پہ بڑا فکر ہے، اور ہم اس کے اوپر پاکستان گورنمنٹ کو جو ہے ان کو بھی عیاں کر رہے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے. مگر یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود وہ کوئی پاکستان گورنمنٹ کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں. دیٹ مینس کہ they are fully conniving with this whole thing. اور یہ سارا پروگرام جو ہے یہ ان کا اپنا سیٹ کیا پروگرام ہے. تو ہم اس کا اعلی کار بن رہے ہیں. یہ آپ نے پتہ نہیں کہ ایک وہ ٹی وی پہ آیا تھا انٹرویو، وہ تھا ایک رائن گرم، امریکن جرنلسٹ. انٹرسیپٹ ایک جو آرگنائزیشن ہے ان کے وہ ریپرزینٹیٹیو، رائن گریم انٹرسیپٹ کا ہے. اس نے اس کا ایک انٹرویو کیا تھا جی، اس نے نجمہ منہاس نے، جس میں معین پیرزادہ بھی تھا. وہ آپ سنیں، میں آپ کو بھیجوں گا. اس میں تو وہ بڑا کلیئر، اس میں تو وہ بڑا کلیئر کہتا ہے کہ امریکن اسپوکس مین جو ہے، میں نے اس سے سوال کیا تو اس کا جو جواب تھا اٹ واز اے فج آنسر، کہ دھندلایا ہوا اس نے جواب دیا. کوئی چیز اس نے صاف نہیں کی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا امریکن پالیسی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ ایک کلیئر کٹ امریکن پالیسی کے تحت ہو رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر ہماری جو پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امپلیمنٹ کر رہی ہے امریکن پالیسی، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک کے جو انٹرسٹ اس کا خیال کریں. ہمیں اس وقت زیادہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہم امریکن پالیسیز کو کیسے فالو کریں. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امریکن ڈیزائنز کو فارورڈ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جو ہماری ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں مکمل طور پر سی آئی اے کی جو ہے پینیٹریشن ہو چکی بھی ہے. بالکل جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے حالات جب تک کہ 3-4 چیزیں نہ ہوں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. نمبر 1 جو ہے کہ جو امریکن ہیجمنی ہے پاکستان کے اوپر، جو سی آئی اے کی پینیٹریشن ہے پاکستان کے اوپر، کہ ہمارے کئی امپورٹنٹ ڈیسیژن میکر جو ہیں ان کا لنک ہے سی آئی اے کے ساتھ. وہ پرانے زمانے میں بھی تھے، آج کل بھی لنکس ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کے لنکس ہیں سی آئی اے کے ساتھ، وہ بجائے کہ پاکستان کے جو ہے انٹرسٹ اس کے اوپر وہ اپنا فیصلہ کریں، وہ جو بھی امریکہ کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ آپ جو بات کر رہے تھے گوادر کی، یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے which is very explosive. اینڈ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے
اس وقت جو ہماری فارن پالیسی جو بن رہی ہے وہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے چند آدمی ہیں جو کہ یہ فیصلے کر رہے ہیں، اور کسی کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا فیصلے کر رہے ہیں. صرف چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے کیے گئے ہیں، اور جس میں کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا. تو تو اس میں یہ حالات یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بڑا خطرناک یہ ہے، بڑا کیونکہ دیکھیں نا، خطرناک ہے کیونکہ کہ جو جیسا میں گوادر نے میں، جی برگیڈ صاحب، اگر گوادر میں ایک فری انٹری نو ویزا قسم کا بیس جو ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے، اور جو چائنیز ہیں وہ پھر کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جی ہمارے لیے تو ہمارا جو بھی بندہ آتا ہے اس کو تو آپ ویزا مانگتے ہیں، اور اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہاں پہ آئے ہیں، کہاں پہ رہیں گے، لیکن ان لوگوں کو آپ دے رہے ہیں وداؤٹ اینی ویزا انٹری، اور وہ بھی وہاں پہ جہاں پہ ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بلینز آف ڈالرز کی. تو پھر اس کے ساتھ تعلقات ہمارے سی پیک کے حوالے سے، ویسے بھی جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تو بڑی خطرے میں پڑ جائیں گے. نہیں یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اے ویری کریٹیکل تھنگ فار اس. اور امریکہ جو چائنیز جو ہیں وہ انہوں نے بڑی نظر رکھی ہوئی ہے، اور کیا نام ہے چائنیز ضرور جو ہے اپنا لائے عمل جو ہے انہوں نے تیار کیا ہوگا کہ پاکستان نے اگر ایسا کام کیا گوادر میں تو اس کا کیا ری ایکشن آئے گا چائنا کی طرف سے. مگر ابھی اور ہو تک سکتا ہے کہ یہ ایرانین بات پریزیڈنٹ بھی تو آ کے اتنی یہی بات واضح کریں. نہیں. جی ہاں، یہ ابھی تک یہ بات اتنی ویسے صاف کلیئرلی واضح نہیں ہوئی کہ یہ چیز جو ہے کہ گوادر میں سعودی عربیہ کو کوئی اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ دیا گیا ہے. یہ ابھی فی الحال ایک ریومر چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فی الحال تو مجھے کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نظر نہیں آ رہی، مگر اگر یہ صحیح ہے تو پھر تو بڑی تشویش کی بات ہے. آئی تھنک تشویش کی بات ہے. وی اور ہیو ٹو ٹھیک بات ہے. وی ہیو اچھا ٹو ساتھ ٹیک. ساتھ ہم، جی پلیز گو ہیڈ. جی جی ٹھیک ہے جی. ہاں میں یہ آپ کی کہہ رہا ہوں کہ اس کا دیکھیں امپیکٹ جو آ رہا ہے وہ ہمارے انٹرنل سچویشن میں بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیں جس طرح کی ہماری جوڈیشری کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہمارے حالات ججز کے ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں ایک 6 ججز کا جو لیٹر آیا ہے، اس کی آپ دیکھیں کہ اس نے بیسیکلی یہ بتا دیا ہے کہ کتنے بلیٹنٹ قسم کی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ہمارے جوڈیشری کے اندر، اور کتنے مسچیوس قسم کی اٹیمپٹس ہو رہی ہیں پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر پریشرائز کرنے کے حوالے سے. تو اس کا مقصد تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ لیے جائیں. اسی طرح جس طرح وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کی انٹرفیئرنس اس وقت بھی ہو رہی تھی اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب تو بہت ہی زیادہ یہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں جی چیزیں. نہیں جی بالکل. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 6 ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، یہ ایک بہت اہم موڑ ہے ہماری جوڈیشری کی تاریخ میں. اور اس کے اوپر اگر نوٹس نہ لیا گیا اور اس کے اوپر کوئی ایسی کیا نام ہے پالیسیز نہیں بنائی گئی کہ یہ جو آئی ایس آئی کا جو ڈائریکٹ انفلوئنس ہے جوڈیشری کے اوپر اس کو ختم نہیں کیا گیا، تو یہ تو ایک نہایت تشویش کی جو ہے سچویشن ہو جائے گی پاکستان کے لیے. اور ابھی تک جو کاروائی کی گئی ہے، 1 مہینہ ہو گیا انہوں نے یہ خط 25 مارچ کو لکھا تھا جی سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور ان کو خط لکھنے سے پہلے انہوں نے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ بات کی کہ اس طرح انہوں نے ڈسکشن کی کہ اس طرح سے انٹرفیئرنس ہو رہی ہے جوڈیشری کے اوپر آئی ایس آئی کی، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ایز اف اٹ از نتھنگ. حالانکہ دس از اے ویری کروشل تھنگ کہ بھائی آئی ایس آئی کے بندے جوڈیشری کے اوپر آ کر وہ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ ججمنٹ دینی ہے جو ہماری مرضی کی ججمنٹ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ ابھی 1 مہینہ ہو گیا ہے ان کو جو جوڈیشل کونسل کو یہ خط کیا ہوا ہے. تو کوئی قاضی وہاں فائز پہ عیسیٰ صاحب کا کیا رول ہے جی اس میں؟ ان کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ہونا سمجھتا جی اس کو کوئی ارجنسی نظر نہیں آ رہی.
حالانکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے، ایسی مثال ہے کہ اس کے لیے فوری کریکٹیو میجر لینی چاہیے اور سخت کریکٹیو میجر لینے چاہیے، تاکہ آئی ایس آئی کو دوبارہ کبھی یہ ہمت نہ ہو کہ وہ جوڈیشری کے اوپر پریشر ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے کرے. اور تو کیوں ہمارے نہیں اس کر وقت، رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے؟ ان کو کوئی ہاں روک جی، تو نہیں رہا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر، یعنی کہ ابھی تک ہماری سپریم کورٹ نے کوئی فیصلے نہیں کر سکی. ابھی وہ بینچ بنتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک جائے گا. ہوں۔ اچھا، عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا خبریں ہیں جی؟ عمران خان صاحب کے بارے میں ابھی تک ہم سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پالیسی میں چینج نہیں آیا. وہ اگرچہ جیل میں ہیں، ان کے ساتھ جو بیگم صاحب ہیں ان کی، وہ بھی جیل میں ہیں، وہ بھی ظاہر کے اندر ہیں، اور ان کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کو زہر پلایا گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان کو ایسی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں جن کے ساتھ ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو چکی ہوئی ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ود ان دی آرمی جو خبریں باہر نکل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ گروئنگ کرٹیسزم آف پالیسیز جو ہے وہ چل رہا ہے جنرل عاصم صاحب کے حوالے سے. وہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. پھر ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ کور کمانڈر منگلا نے ریزائن دے دیا، وہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے جی اوور آل؟ یہ جی، جہاں تک آپ بات کرتے ہیں عمران کی یا بشرا بی بی کی، وہ ابھی تک واضح تو نہیں ہوا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، مگر یہ ہے کہ عمران کو جو ہے وہ تو جیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. خبریں آتی ہیں جی کہ ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، اور کبھی یہ خبر آ جاتی ہے کہ اب وہ ان قریب ہے کہ کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ نکل آئے. کبھی یہ خبر آتی ہے کہ سعودی عربیہ نے بھی پریشر ڈالا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی ملک میں انویسٹمنٹ اس وقت کریں گے جس وقت آپ نے عمران خان کو جو ہے وہ قید سے آپ نے نکال دیں، اس وقت ہم آپ کی وہ مدد کریں گے. یہ سب ایک اسپیکولیشن چل رہی ہیں، بٹ ڈو پتہ یو نہیں بلیو کہاں دیٹ؟ پتہ نہیں جی، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی، بٹ اسپیکولیشن ہیں. اور یہ چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور رابطے عمران خان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. اب یہ سعودی عربیہ کے بحث پہ کیے جا رہے ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے طور پہ جو ہے یہ فیصلے کر رہی ہے، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اس وقت آئی تھنک دے آر کاٹ ان اے ٹائٹ کارنر. آپ دیکھیں کہ ابھی آرمی کے اندر بھی جو ہے کرٹیسزم وہ اوپن ہو رہا ہے. آپ کو 2 ایگزامپل ملی ہیں کور کمانڈر کی. ایک وہ جو لاہور کا کور کمانڈر تھا، کیا تھا اس کا نام، سلمان پتنی، اور یہ دوسرا جو ہے یہ جو مانگلا کا کور کمانڈر ہے. اب اس نے تو اوپنلی he has criticized the present policies of the chief of the army staff. اور جہاں تک میری انفارمیشن یہ ہے کہ ابھی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے اس میں لوگ ابھی کھل کے بولنا شروع ہو گئے. اور یہ جو ایسی چیز ہے کہ اگر کور کمانڈرز نے اور دوسرے سینئر آفیسرز نے اگر اپنے ویوز اوپنلی ایکسپریس کرنے شروع کر دیے تو یہ تو چیف آف دی آرمی اسٹاف کے لیے اٹ ول بی اے ڈائلیما فار ہم. کیونکہ وہ اپنے جتنے بھی اپنے کولیگز ہیں، چاہے وہ اس کے جونیئرز ہیں، مگر ان سب کا جو ہے اوپینین، ان کا جو نظریہ ہے اس کو وہ نظر انداز تو نہیں کر سکتا. اسے ان کا خیال رکھنا پڑے گا اور کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے ایمیکیبل سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. یہ اگر اس طرح حالات چلتے گئے تو پھر تو مجھے بڑا یہ فکر کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر حالات ایسے چلتے رہے تو ہمارے ملک میں صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا، وہ خونی انقلاب کا راستہ ہوگا. اور وہ خونی انقلاب کا راستہ جو ہے وہ اس ملک کو تباہ کر دے گا. وہ خونی انقلاب جو ہے انہوں نے کسی ملک میں بہتری نہیں پیدا کی، وہ ان کی تباہی کے جو ہے وہ باعث ہی بنے. تو ابھی تک تو جو پالیسیز چل رہی ہیں بریگیڈ صاحب، اس میں تو نہیں لگ رہا کہ کوئی اس طرح کی کوئی ری تھنکنگ ہو رہی ہو یا کسی بھی اپنے ڈیسیژن کو ری وزٹ کیا گیا ہو. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن جو لائی گئی ہے
جو بالکل ڈلیور نہیں کر پا رہی ہے. اس کی اکانومی کا آپ نے دیکھا، ان کی پالیسیز آپ دیکھیں کسی بھی طریقے سے اسٹریٹجک لیول پہ، ٹیکٹیکل لیول پہ کوئی ان کی پالیسیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ کنٹینیو کیا جا رہا ہے. تو لگتا تو یوں نہیں ہے کہ کوئی ان کی پالیسی میں چینج آئے گی. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایکسٹینشن کا بھی ایک رولا ہے، جو کہ جناب ناصر منیر صاحب کی بھی ایکسٹینشن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسی صاحب بھی جو ہیں وہ ایکسٹینشن کے چکر میں ہیں. تو یہ ایکسٹینشن کے چکر میں پاکستان جو ہے وہ بالکل سٹک ہو کے رہ گئے. ہاں نہیں، یہ ریومرز تو سن رہے ہیں جی کہ اس وقت قاضی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے جو لینی چاہیے ان کو جی ایکسٹینشن. نہیں جی، میرا نہیں خیال ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے. ایک کلیئرلی ان کی ٹینیور فکسڈ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی. وہ ٹینیور کے مطابق اپنا آفس جو ہے اپنے آفس میں رہیں، اور جب ان کی ٹینیور ختم ہو جاتی ہے، ان کی عمر جو ہے وہ 65 سال ہو جاتی ہے، تو ان کو ریٹائر ہونا چاہیے اور نیا چیف جسٹس آنا چاہیے. اور یہی چیز ہماری مسلح افواج میں ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے ایک پیٹرن کہ ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں. ایکسٹینشن تو اس کو ہم اس وقت دیتے ہیں کسی کو کہ جس کی ہم کو فیور کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہم اس کو فیور کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان ٹرن جو ہے ہمیں بھی وہ سے آپ کو کچھ فیور سے کرے. جی. ٹھیک تو بات. یہ چیز جو ہے یہ بالکل ختم ہونی چاہیے. کسی قسم کی ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. مگر لیکن زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے اٹس نیڈس اے ٹوٹل ریویو. اور اس کے اوپر جتنے بھی ہیں ہمارے کیا نام ہے ایسے لوگ جن کو تجربہ ہے فورن پالیسی کا، جو کہ اچھی طرح واقف ہیں حالات کے، ان سب کو بٹھا کے اور قوم کو جو ہے وہ اپنے قوم کو اعتماد میں لے کے ہمیں ایک نئی فورن پالیسی بنانی چاہیے، جس سے ہم جو امریکن جو ہیں انٹینشن، جو امریکن جو ہیں ارادے پاکستان کے خلاف اور اس خطے میں، وہ ان کو ہم نیوٹرلائز کر سکیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان جو ریجنل پارٹس ہیں، جس میں افغانستان، ایران، ٹرکی اور چائنا یہ آئیں، ان کے ساتھ مل کے ہمیں ایک مشترکہ جو ہے وہ فورن پالیسی بنانی چاہیے. کیونکہ پاکستان، انڈیا اور امریکن جو ہے نا جی، یہ ہولی الائنس، ان ہولی الائنس جو بنائے ہوئے انہوں نے، پاکستان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے. تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے علاقے کی جو اور جو ہیں ملک، ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا جو ہے جوائنٹ جو ہے لاہ عمل تیار کریں، جس سے ہمیں یہ امریکن جو ہے تھریٹ اور جو انڈین تھریٹ ہے اس ریجن میں، اس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی طاقت ہو اور ہمیں کوئی حوصلہ ملے، تاکہ ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی ہوتے ہوئے جو اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں وہ تو نہیں دیکھتے کہ اس طرح کا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم ٹوٹلی امریکن گود میں کے اندر جا چکے ہوئے ہیں. امریکن جو پالیسیز ہیں ان کا ہم پون بن چکے ہوئے ہیں. اور جو ریجنل کنٹریز ہیں، فار ایگزامپل ایران ہے، افغانستان ہے، ان کے ساتھ آپ دیکھیں نا ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کس حد تک چلے گئے. افغانستان کو ہی آپ دیکھ لیں، جو کہ ہمارا اتنا زبردست قسم کا ان کے ساتھ تعلق تھا، وہ بھی ہم نے اس کو دشمنی میں کنورٹ کر کے رکھ دیا ہے صرف امریکنس کے پیچھے. نہیں، وہ تو خیر میں نے پہلے بھی آئی تھنک ایک دو وی-لاگ میں بتایا تھا کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم افغانستان اور ایران کے ساتھ ایک بڑے اچھے دوستانہ ماحول میں جو ہے وہ ہم ایگزسٹ کریں اس علاقے میں. وہ ایران اور افغانستان، خاص کر افغانستان، کہ ہمیں سینٹرل ایشین ریپبلکس میں راستہ جو ہے وہ افغانستان سے ہمیں ملتا ہے. تو ہمیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان اور ایران کے ساتھ مل کے ہم اپنی پالیسی جو ہے وہ ریویو کریں، اور اس میں ہم ٹرکی اور چائنا کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان سب کا جو ہے مشترکہ جو ہے خطرہ ہے ان سب کو جی، جو اس وقت
پالیسیز امریکہ اور انڈیا جوائنٹلی جو کر رہے ہیں تو خطرہ تو سارے ریجن کو ہے، اور سارا ریجن جو ہے وہ مل کے اس کے خلاف کھڑا ہو تبھی جو ہے کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ تو یہ جو ہماری پریزنٹ پولیٹیکل ڈسپینسیشن ہے، اس سے کچھ آپ کو توقعات ہیں جی؟ یہ جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، ان کی جو بھتیجی ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گھر پہ ہیں لیکن وہ بھی ناراض ہوئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے کیوں نہیں وزیر اعظم بنایا؟ تو یہ جو ڈسپینسیشن ہے اس سے کچھ آپ کو توقعات ہیں؟ نہیں جی، اس ڈسپینسیشن سے کسی کو کیا تعلق ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اچھی طرح جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ عوام نے ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، عوام جو ہے ان کے پیچھے نہیں ہے، عوام نے انہیں مسترد کر دیا، مگر وہ مسترد ہونے کے بعد بھی جیسا کہ میں نے اس کے وہ چند اشعار سنائے تھے ناصر ملک کے، ان کو مسترد کر کے بھی ان کو آپ نے جو ہے وہ بادشاہ بنا کے تخت کے اوپر بٹھا دیے، یعنی کہ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں تخت پہ ان کو بھی ذرا شرم نہیں آتی، ذرا احساس نہیں ہوتا کہ وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، اور جو بھی وہ پالیسیز بنائیں گے وہ عوام کو قبول نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی جو اس وقت جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، ان حالات میں پاکستان اکنومیکلی یہ پولیٹیکلی جو ہے پاکستان سٹیبل نہیں ہو سکتا، اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو آپ کی اکنامک جو ہے سٹیبلٹی وہ بھی نہیں آ سکتی۔ ٹھیک بات ہے۔ اور خاص طور پہ آخر میں صرف یہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ جو پاکستان میں ہیومن رائٹس کا ایشو بنا ہوا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں وہ پرزنرز ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، کوئی ان کے اوپر مقدمات نہیں چل رہے ہیں، خواتین کے اوپر آپ دیکھیں کتنی خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ان کے اوپر مقدمات نہیں چل رہے ہیں، کوئی چلان بھی تک پیش نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے تو یہ تو یوں لگتا ہے جیسے کہ کوئی مارشل لا لگ چکا ہوا ہے، یہ صرف ایک ایسی انہوں نے فساد کریٹ کیا ہوا ہے سامنے پولیٹیکل لوگوں کا، لیکن ایکچولی یہ مارشل لا سے بھی بدتر قسم کی ڈسپینسیشن چل رہی ہے جس نہیں جی بالکل، انفیکٹ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے ہو رہے ہیں، اور اس کی آپ دیکھیں کہ فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ نئی جو حکومت بنی ہے جس میں کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی اوپر سے لایا گیا ہے بجائے اس کے کہ وہ اسمبلی اس کو الیکٹ کرے۔ یہ نواز شریف کو اور پی ایم ایل این کے وہ کوئی کہتے تھے جی ان کی ٹوٹل 17 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں پچھلی 8 فیبرری کی الیکشن میں، وہ 17 سیٹوں کے ساتھ ابھی امیجن کریں کتنی سیٹیں ان کی بن گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ جب تک کہ یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹ رول نہ ہو، اور اس کے ساتھ جو بندے جو ہیں نئی کیبنٹ میں کہ جو ہے انٹیریئر منسٹر وہ آدمی جو کہ بدنام کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا پنجاب کا، جس نے کہ اتنی جرم اور جس نے کہ بالکل جی آئین کو توڑا، اس کو تو آرٹیکل 6 کے اندر سزا ہونی چاہیے، اس کو آپ نے پھر لا کر بٹھا دیا ہے انٹیریئر منسٹر۔ وہ خیر ایک نیا فائنینس منسٹر بھی آ گیا ہے، وہ پتہ نہیں کس کی چوائس ہے، اور وہ تو آدمی امید ہی ہم کر سکتے ہیں کہ شاید کہ وہ اس کو کچھ سمجھ ہو فائنینس کی اور وہ کچھ اچھا کر سکے پاکستان کے لیے، مگر یہ جو انٹیریئر منسٹر ہے اس سے تو مجھے کوئی بھلائی جو ہے اس کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ آئی تھنک ہی از اے ٹوٹلی نون کرمنل، اور اس کو جو ہے اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ جی یہ جنرل عاصم منیر کا رشتہ دار ہے، وہ پھر بعد میں انہوں نے کانٹرڈکٹ کیا، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں اس کا بڑا دوست ہے، بڑے کلوز تعلقات ہیں ان کے، مگر یہ تعلقات جو ہیں ان کو اس طرح تو نہیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ہاں جی کہ آپ ملک کو اتنا نقصان دے کے آپ اپنے تعلقات جو ہیں وہ قائم رکھیں۔ چلیں برگیڈ صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ کرے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ سنی جائیں اور ان کے اوپر عمل بھی ہو سکے، اور پاکستان کو جو اس وقت ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ بہتری آ سکے۔ جی بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے جلدی رابطہ ہوگا جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی تھینک یو ویری مچ جی، السلام علیکم۔ تھینک یو۔